اب آپ نے کہا جی کالجز میں یہ ہونا چاہیے, میں آپ کی چیزیں پڑھ رہا تھا کہ کالجز میں یہ ہونا چاہیے, وائی فائی جو ہیں وہ پورے اس پہ نظر ہونی چاہیے. شہباز اس پہ میرا بڑا کلیئر پوائنٹ پورا بتائیں نا, آپ نے کہا جی کالجز کے حالات بڑے ماحول خراب ہے. پہلی بات ہے یہ اس کو آپ جوڑیں اسٹوڈنٹ پولیٹکس کے ساتھ. ٹھیک ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ ماں باپ گھر میں اپنے بچوں کو انجینئر بنانے کے لیے, ڈاکٹر بنانے کے لیے, کسی بھی ڈگری کے لیے بھیجتے ہیں, وہ وہاں پر سیاستدان بنانے کے لیے نہیں بھیجتے. آپ کسی باپ سے کسی ماں سے پوچھیں کہ آپ اپنے بچے کو یونیورسٹی اور کالج میں کیوں بھیج رہے ہیں, وہ سیاستدان بنانے کے لیے نہیں بھیج رہے, وہ ڈگری کے لیے, اس کے کمانے کے لیے. ہمارے رزق کے ایشوز ہیں, ہماری کمائی کے ایشوز ہیں, ہمارے بچوں نے آگے کچھ بننا ہے, اس کے لیے بھیجتے ہیں, سیاست کرنے نہیں بھیجتے. میں اس چیز کو, اس فلسفی کو اس کے ساتھ جوڑتا ہوں موجودہ کے ساتھ. آپ کو اپنے تعلیمی اداروں میں شہباز فاروق ڈسپلن رکھنا پڑے گا. یہ جو ہمارے ہاتھ میں فتنہ آ گیا ہوا ہے نا, اس پہ قابو رکھنا پڑے گا. یہ جو لڑکیوں اور لڑکوں کے آپس میں رابطے ہوتے ہیں, جس طرح چیزیں مینج ہوتی ہیں, آپ کو کم سے کم تعلیمی اداروں کے اندر کم از کم اب موبائل پہ پابندی نہیں لگا سکتے تو آپ کو وہاں پر جیمرز لگانے چاہیے, اور وہاں پر صرف اور صرف ایک ایسا وائی فائی یا انٹرنیٹ, سیکیورڈ انٹرنیٹ ہونا چاہیے جو صرف لمیٹڈ ایکسیس ہو, اس کو پتہ ہو وہاں پر کیا کر رہے ہیں. آپ وہاں پر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, آپ وہاں پر واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرنے کے لیے اور وہاں سے ڈیٹ پر جانے کے لیے, رابطے کرنے کے لیے نہیں جاتے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہوا یہ سوشل میڈیا کے غلط استعمال کی وجہ سے ہوا. موبائل پہ پابندی ہونی چاہیے, ہمیں کبھی نہ کبھی اس پر جانا پڑے گا. تعلیمی اداروں کی آپ بات کریں کہ خاص طور پہ اسکول, کالجز اور ایون یونیورسٹی کی حد تک بھی آپ جتنا لمیٹڈ کر سکتے ہیں کریں اس کو. آپ کو موبائل پر پابندی لگانا پڑے گی, اور اگر اسٹوڈنٹ اس کے باوجود موبائل لے کر آ جاتے ہیں, وہاں پر آپ کو جیمرز لگانا پڑیں گے تاکہ وہ سم کا نیٹ نہ یوز کر سکیں. اور اپنا اب دیکھیں نا, ہم جہاں پر بھی بیٹھے ہوں, اگر آپ موبائل کے ساتھ آپ کے پاس موجود ایکسیس موجود ہے, آپ انسٹا کھول کے بیٹھے ہوں گے, آپ کوئی بھی چیٹ کی چیز کھول کے بیٹھے ہوئے ہوں گے, آپ فیس بک اور آپ کوئی نہ کوئی چیز کھول کے کچھ نہ کچھ آپ ریل بنا رہے ہوں گے, کچھ کر رہے ہوں گے, تو آپ تو پڑھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں نا, آپ یہ کام کرنے کے لیے تو نہیں گئے ہوئے, چیٹنگ کرنے کے لیے تو نہیں گئے ہوئے. لہٰذا تعلیمی اداروں کے حدود کے اندر موبائل کے اوپر پابندی لگا دینا, وہاں پر جیمرز لگا دینا, یہ بنیادی ضرورت ہے اس وقت کی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کوئی اسٹیپس آپ بتاتے ہیں کہ جناب؟ دوسری بات یہ ہے, میرا خیال ہے ایک چیز بڑی زبردست ہوئی تھی, میں ایپسیپ تنظیم ہے پاکستان بھر کی پرائیویٹ اور سرکاری یونیورسٹیوں کی, ان کا ایک اکیڈمک ایکسیلنس ایوارڈز ہوئے تھے گورنر ہاؤس میں. مجھے انہوں نے بطور مہمان وہاں پر بلایا تھا. وہاں پر ان کے چیئرمین نے جو ایک بات کی تھی وہ بڑی زبردست تھی. انہوں نے کہا ہم نے بہت ڈگریاں دے رہے ہیں, ہم بڑے اچھے انجینئر بنا رہے ہیں, ہم بڑے اچھے ڈاکٹر بنا رہے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر, گورنمنٹ سیکٹر, ہم بڑے اچھے پروفیشنلز بنا رہے ہیں, لیکن کیا ہم اچھے انسان بھی بنا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں اب اخلاقیات کی طرف توجہ دینی پڑے گی. اب لوگوں کے جو سماجی رویے بچوں کے ہیں, ہمیں ان کی طرف جانا پڑے گا. ہمیں اپنے سلیبس میں اس کو اہمیت, اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی اخلاقیات کے, ہمیں اپنے سماج کے معیار بدلنے ہوں گے. تعلیمی اداروں میں فرق میں آپ کو بتاؤں کرتے تو ہیں کوئی اس طرح کی کلاس, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. فرق مجھے ایک بات بتائیں, آپ ایک ٹریفک سگنل پر کھڑے ہوئے ہیں اور ایک بندہ ٹریفک سگنل توڑ کر چلا جاتا ہے, اور ہمارے اندر سے یہ بات نکلتی ہے واہ واہ بڑا بہادر ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم مورلی کرپٹ ہیں. ہمیں اس کو کہنا چاہیے تھا یہ قانون شکن ہے, اس نے ایک حادثے کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کی, یہ لوگوں کی جان لے سکتا تھا, لیکن ہم نے اس کو بہادر سمجھا. یہ ہماری بنیادی, یہ ہماری سوچ کی بنیادی غلطی ہے. ہمیں اس غلطی کو درست کرنا ہے. ہمیں میرے کچھ عزیز باہر سے آئے, میں ان کو ریلوے اسٹیشن چھوڑنے جا رہا تھا, ہم کینٹ سے گزرے تھے, تو میرے بردر ان لا نے پیچھے بچوں نے کچھ چاکلیٹس اور چیزیں کھائیں, اور جب ان کے ریپر اس نے سارے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیے. مجھے چلتے چلتے جب ہم آگے کینٹ سے آگے نکلے تو مجھے الجھن ہوئی کہ وہ ایسے ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا عامر یہ نا یار کھڑکی کھول باہر سوٹ دے. عامر نے مجھے آگے سے کہا, وہ 20-25 سال سے بچے وہیں پر پیدا ہوئے, اس کے باہر ہی تھا. اس نے کہا نجم بھائی میں تو پھینک دوں گا. آہستہ سے مجھے کہتا ہے یہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں کیا جواب دوں گا. سر ہمیں اپنی اخلاقیات ٹھیک کرنی پڑے گی, مجھ سمیت ہم سب کو اپنی اخلاقیات ٹھیک کرنی پڑے گی, تبھی جا کے یہ بچے صحیح نکلیں گے تو یہ معاشرہ کسی طرف لگے گا. جو اور شرمناک ہے, واہیات ہے,
جو کچھ اسٹوڈنٹس نے اپنے ٹیچرز کے ساتھ کہا، میں پنجاب گروپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں، اس کو سفارش کرتا ہوں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ان میں جن لوگوں نے ہنگامہ آرائی میں سب سے آگے رہے، لیڈ کیا، وہ 10 20 30 50 100 150 ہے، ان سب کو نہ صرف کالج سے نکالیں، ان کی تصویریں سوشل میڈیا پہ جاری کریں، ان کے اوپر پرچے کاٹیں، اور باقی اداروں سے درخواست کریں کہ انہیں ان بدماشوں کو بالکل جو ہے اپنے اداروں میں جگہ نہ دیں۔ اگر آپ اب نرمی برتیں گے، کل کوئی اور کسی جھوٹی خبر کے اوپر، افواہ کے اوپر حملہ آور ہو جائے گا۔ فاروق صاحب، ادارے بہت مشکل سے بنتے ہیں، ٹھیک ہے، تباہ کرنا بہت آسان ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔